نیا سال ایک نئی شروعات کا موقع ہوتا ہے. یہ وقت گزرے ہوئے سال کے بارے میں سوچنے اور آنے والے سال کے لیے نئے اہداف مقرر کرنے کا ہے. میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور سکون لائے. بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہماری اسلامی سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، مگر بعض مسلمان بھائی شمسی سال منانے پر پابندی لگاتے ہیں. آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن مجید میں سورج اور چاند کے مدار اور ان کی گردش کا ذکر موجود ہے، جن سے شمسی اور قمری سال کا حساب لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت 10 میں ارشاد ہوا ہے، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کر سکو. اس طرح قرآنی آیات میں ان نظاموں کا ذکر ملتا ہے جو وقت کے تعین میں مددگار ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کیونکہ اسلامی سال تو ہجری کیلنڈر کے مطابق شروع ہوتا ہے اور شمسی سال پر خوشی منانا ایک ثقافتی رواج ہے. اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے بشرطے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. یہ ذاتی رائے کا معاملہ ہے. میرا خیال ہے قرآن اور حدیث میں واضح ممانعت موجود نہیں ہے. یہ زیادہ تر ثقافتی اور روایتی پہلوؤں پر مبنی ہے اور ہر شخص اپنی سمجھ اور عقیدے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کائنات کے محکم نظام کی نشانیاں بیان کی ہیں. آسمانوں کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج اور چاند کا ایک مقررہ نظام کے تحت چلنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا نظام کسی ایک بڑی طاقت کے کنٹرول میں ہے. اس کا مقصد انسانوں کو یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ وہ اپنے رب کی قدرت اور اس کی طرف لوٹنے پر یقین رکھیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے، اور سورج اپنی مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے. یہ غالب اور دانا ہستی کا ایک مقررہ نظام ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورج کے ایک مقررہ نظام کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک منظم طریقے سے کام کر رہا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین پر پیدا کیا اس کے رنگ مختلف ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں. اس آیت میں زمین پر پائی جانے والی مختلف چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کریں تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچان سکیں. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ یہ ہے، قسم فجر کی. اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے مختلف آرائیں پیش کی ہیں. بعض کا کہنا ہے کہ یہاں فجر سے مراد صبح کا وقت ہے جو ایک نئے دن کی شروعات کی علامت ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. بعض مفسرین اسے کسی مخصوص واقعے سے بھی جوڑتے ہیں، تاہم بنیادی مقصد انسانوں کو اللہ کی عظمت اور اس کے بنائے ہوئے نظام پر غور کرنے کی ترغیب دینا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سال جو قمری تقویم پر مبنی ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسلامی تہوار اور عبادات اسی قمری سال کے حساب سے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ شمسی سال منانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، خاص طور پر دنیاوی معاملات اور تقویم کے لیے. اس سلسلے میں بہتر ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علماء کی رہنمائی لی جائے اور اسلامی تعلیمات کا احترام برقرار رکھا جائے. Today is the last day of 2025. Welcome to 2026. Ya Allah, as we step into this new year, make 2026 a year filled with your guidance, mercy and barakah. Ya Allah, make this year a year where your dhikr increases in our homes, in our actions and in our intentions. Fill our hearts with taqwa, patience, gratitude and love for you, O Allah. Strengthen our faith, instill peace and gratitude in our hearts, bless our sustenance and grant happiness and success in our lives. Protect us from every hardship, accept our prayers and make us worthy of your closeness and pleasure. Ameen.